أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جو کوئی آدمی اعراض کرے، منہ پھیرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، تو وہ آدمی نہیں ہے مگر اس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو۔ جو ملت ابراہیمی سے پھر جائے اس آدمی نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو۔ یقیناً ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں آخرت میں صالح لوگوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ایک، اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شریک نہ بنا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس موقع پر کہا گیا تابعدار ہو جاؤ، تابعدار ہو گئے۔ آگے آیت، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب العالمین کے سامنے اپنا گردن جھکا دو، اے اللہ جھکاتی۔ اپنی عقل کو، اپنے نفس کو، اپنے انا کو اللہ کے حکم کے سامنے نہیں لانا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اتنے بڑے بڑے کام ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آگ میں کود گئے۔ ایک بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے سامنے بات کر دی۔ اپنے والد کے سامنے بات کی، اس نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ قوم کے سامنے بات کی، قوم نے کہا ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا اس بیوی بچے کو ایک صحرا کے اندر جا، کوئی انسان نہیں، لے جا کے چھوڑ دو۔ چھوڑ دی۔ کوئی سوچ سکتا ہے دروازہ کھلا رہ جائے ہمارا تو ہمارا دل دھڑکتا رہتا۔ وہ بچہ بڑا ہوا، کچھ حکومت گردن پہ چھری چلا دو، چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل نے، اچھا اللہ کا حکم ہے لیکن میری سمجھ میں تو یوں آتا، تمہاری سمجھ ہے کیا چیز؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلاتے تھے، عقل ہے کیا چیز؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے پھر جائے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ احمق اور بے وقوف انسان ہے۔ وہ اپنے آپ کو کتنے ہوشیار سمجھتا۔ اللہ کے حکم سے پھرنے والا اللہ کی کتاب میں احمق اور بے وقوف، وہ اپنے آپ کو کتنا ہوشیار سمجھتا ہوں، لوگ اس کو کتنا ہوشیار سمجھتے ہوں، اللہ کی کتاب اس کو بے وقوف۔ اللہ کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا۔ جس آدمی کو اللہ کے حکم پر عمل کی توفیق مل جائے
اس آدمی کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ ابھی دیکھو آپ سب حضرات نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، سردی کے موسم میں آپ نے گرم لحاف چھوڑا، گرم بستر چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے جو جس کی توفیق ہے اس نے وضو کیا، اپنے گھر سے چلتا ہوا آیا۔ یہ اللہ کی توفیق اور فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ آج کے دن میں اگر کسی آدمی کو 1,00,000 روپیہ مل جائے اور آپ کو فجر کی نماز ملی ہے، آپ زیادہ خوش قسمت ہیں۔ اللہ کی جس نعمت پر شکر کرو گے اللہ وہ نعمت بڑھا دیں۔ اللہ کے دین کو اونچی نظروں سے دیکھو، اللہ کا دین بہت اونچا ہے۔ جس نے اللہ کے دین کی عزت کی، اللہ نے اس کو عزت دی۔ سمجھ گئے بات؟ ہاں، اس آیت کے اندر فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی ہے کہ وہ اللہ کی کامل اطاعت کرتے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل نہیں لاتے تھے، اپنے نفس کو نہیں لاتے تھے، اور چیز کو نہیں لاتے تھے، اللہ کا حکم ہے۔ جو پھر جائے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ دیکھو اللہ کے کلمات، اللہ کے الفاظ قرآن میں، اور یقیناً ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے، بڑی صفت صالح۔ جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ تابعدار ہو جاؤ، حکم مان لو، انہوں نے کہا میں رب العالمین کے سامنے تابعدار ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔